بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے 2024 کی اینول رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ ہر سال پاکستان کے حوالے سے اس کمیشن کی طرف سے اپنے کنسرنز کو پیش کیا جاتا ہے اور اس دفعہ انہوں نے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں پاکستان کو بھی شامل کیا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی اس اینول رپورٹ میں پاکستان سے بہت سے مطالبات کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 مطالبات بہت قابل توجہ ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ ریلیز بلاسفیمی پرزنرز اینڈ ادر انڈیویجولز امپریزن فار دیئر ریلیجن اور بلیفس، یعنی وہ تمام تر مجرم جو جیلوں میں 295C یا بلاسفیمی لاز کی وجہ سے قید ہیں اور کسی گستاخی اور توہین کے باعث انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ اگلی بات لکھی ہے کہ ریپیل بلاسفیمی اینڈ اینٹی احمدیہ لاز، یعنی قانون توہین رسالت 295C اور اینٹی احمدیہ لاز 298C کو بھی پاکستان سے ختم کر دیا جائے۔ اس رپورٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک یہ قوانین ختم نہیں کیے جاتے اس وقت تک پاکستان میں توہین کے قانون کے تحت جس کسی کو بھی گرفتار کیا جائے اسے ایک بیلیبل آفینس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ریکمنڈیشنز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے افراد پر جو اس طرح کے قوانین کو پروموٹ کرتے ہوں ان پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ کے مطابق جو ریلیجیس فریڈم کی تعریف کی گئی ہے پاکستان کے قوانین کو ڈھال لیا جائے۔ اس رپورٹ میں پاکستان پر فورس کنورژن اور 295C اور 298C کے غلط استعمال کا الزام بھی لگایا گیا۔ فورس کنورژن کے حوالے سے میں خود پورے پاکستان کا دورہ کر چکا ہوں اور میں نے 50 سے زائد مختلف مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے اداروں میں جا کر، ان کے مذہبی مراکز میں جا کر انہیں انٹرویو کیا ہے۔ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں فورس کنورژن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ تیار کرنے والوں میں جتنے بھی لوگوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت غزہ اور فلسطین میں کس قدر بڑی تعداد میں نہ صرف یہ کہ مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ پورفیریس چرچ کے بشمول متعدد دیگر مذاہب سے ماننے والے لوگوں کی عبادت گاہوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ فلسطین اور غزہ میں اس وقت بھوک، پیاس اور افلاس کے باعث معصوم چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں۔ کیا انہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت فلسطین اور غزہ میں نظر نہیں آتی؟ اور انوائرمنٹ کو ان لیویبل بناتے ہوئے جس طرح اسٹاویشن کو ویپنائزیشن کے بعد ایک وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو قبل اس کے کہ پاکستان پر انگلی اٹھائی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں انسانی حقوق کی وائلیشن اور مذہبی آزادی کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے انہیں وہاں توجہ دینی چاہیے۔